اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اتارا ہے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے مول تھوڑا، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں ہاں مگر آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خرید لیا ہے بخشش کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے کتاب حق سچ کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ وہ ضد میں بہت دور جا پڑے، صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 174 سے آیت نمبر 176 تک آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ خداوند قدوس کا یہ مزاج مبارک ہے کہ اللہ جل شانہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہیں تو دلائل کے رنگ میں بات بیان فرماتے ہیں، کہیں واقعات اور قصص بیان کر کے حقیقت حال بیان کی جاتی ہے، اور کہیں پر تبشیرات، خوشخبریاں، جنت کی نعمتوں کے نظارے دکھا کر اللہ تبارک و تعالی
مسئلہ قبول کرنے کی ترغیب بیان فرماتے ہیں، اور کہیں پہ زجر اور ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے آخرت اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ فرما کر اللہ تبارک و تعالی گناہ سے خوف زدہ کرتے ہیں کہ خوف زدہ ہو جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ یہ جتنے بھی انداز ہیں حقیقت میں سب سمجھانے کے انداز ہیں، چونکہ طبیعتیں انسانوں کی مختلف ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دلیل کے رنگ میں بات لینے کے عادی ہوتے ہیں، بعض لوگ مثالوں کے ذریعے بات قبول کرنے کے عادی ہوتے ہیں، بعض لوگ اگر ان کو کوئی امید دلائی جائے تو بات ماننے کے قریب آ جاتے ہیں، بعض کو ڈرایا دھمکایا جائے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور نافرمانی سے باز آ جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ لوگ مختلف المزاج ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کے انداز بھی مختلف بیان فرمائے ہیں قرآن مقدس میں، اور قرآن مقدس حکیم کتاب ہے اس لیے کہ اس حکیم ذات کی نازل کردہ ہے، حکمتیں اور دانائیاں ہی دانائیاں ہیں اس مقدس کلام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر بھی آخرت کے ڈراوے اور زجرات اور ڈانٹ ڈپٹ بیان فرمائی ہے، آخرت کی ہولناکیوں کا ایک نظارہ کروایا ہے امت کو، اور ان آیات بینات کے اندر بطور خاص جو زجر کی گئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے سختی کا انداز رکھا ہے، تو وہ عوام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان آیات کے اندر علماء کے ساتھ اللہ گفتگو کرتے ہیں، اور علماء یہودیوں کے علماء بھی ہیں، عیسائیوں کے علماء بھی ہیں، اور اس امت کے علماء بھی ہیں، لیکن علماء میں سے تمام علماء نہیں، علماء میں علماء سوء جنہوں نے اللہ کی وحی پر پردے ڈالے، جنہوں نے اللہ کی آسمانی کتابوں کے حقائق پر اپنے پیٹ کی خاطر پردے ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زجر کی ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ اس کا انجام تمہارے حق میں بہت خطرناک نکلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس منصب کے لوگوں کے لیے یہاں زجریں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے پیچھے ایک مسئلہ بیان ہوا، اور مسئلہ ایسا بیان ہوا کہ جس کے بیان کے لیے بھی بڑی ہمت درکار ہے اور سننے کے لیے بھی بڑا کلیجہ چاہیے۔ مزاج اگر تھوڑا دائیں بائیں ہوا تو پھر وہ بات راس نہیں آتی، کیوں؟ میٹھی باتیں ہوں، ہر مزاج کے لائق باتیں ہوں، اس کے مطابق ہوں، ہمارے کان جو سننا چاہتے ہیں اگر وہی باتیں ہی بس ہمارے کانوں میں ڈالی جائیں، طبیعت پہ کوئی ناگواری نہیں آتی ہے تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہ بھئی ایک بات طبیعت کے عین مطابق ہے۔ اب آپ ایک شخص کی تعریف ہی کرتے رہیں گے تو اس نے آپ سے لڑنا تھوڑی ہے۔ جب آپ اس کے سامنے اس کی برائیاں بیان کریں گے، اس کے عیب بیان کریں گے، نقائص بیان کریں گے، تو پھر کیا ہے، ممکن ہے کہ وہ ان کو سن کے برداشت نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پیچھے ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا جو کہ ہر مزاج کے مطابق نہیں ہے، جو کہ ہم الحمدللہ پچھلے 2 سبقوں کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز کا مسئلہ۔ کون سا مسئلہ تھا؟ ہاں، یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، جس طریقے سے ہم نے یہ نماز پڑھی ہے، اور نماز بدنی عبادت تھی، بدن کے ذریعے ہم نے ہاتھ کھڑے کیے، بدن ہی اس کے اندر کام کر رہا ہے، قیام ہو گیا، بدن ہی جھک گیا، بدن ہی سجدے میں چلا گیا، بدن ہی 2 زانوں ہو کے اللہ کے حضور بیٹھ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز بدنی عبادت تھی، اس کے اندر اللہ کے حضور انسان اپنے بدن کو استعمال کرتا رہا، عاجزی میں، انکساری میں، تعظیم میں، اپنے بدن کو استعمال کیا۔ ایسے ہی اللہ نے مال دے رکھا ہے، ایمان والے جب اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ کون سی عبادت؟ مالی عبادت۔ کون سی جی؟ ہاں، مال دیا ہے، فرمایا مال خرچ کرو، صدقہ دو اللہ کے راستے میں، تو اللہ کی عبادت ہوگی، جس پہ اجر ملنا ہے وہ عبادت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اس مال کو خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
اللہ کی عبادت ہو گئی ہے. یہی مال صرف کر کے حج بیت اللہ کو چلے جاؤ، مال خرچ ہوا تو عبادت ہو گئی. یہی مال خرچ کرو، قربانی کے جانور خرید لاؤ اور خون بہاؤ، مالی عبادت ہو گئی، مگر کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. ایسے ہی تمہارا کوئی کام اٹک گیا اور تم نے منت مان لی کہ یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں آپ کے نام پر ایک جانور ذبح کروں گا. یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعات تیرے نام کی پڑھوں گا. یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نام کی منت. کیا ہیں جی؟ منت، منوتی، نظر، نیاز، ایک ہی چیز ہے. عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں، فارسی میں اس کا معنی نیاز کر دیتے ہیں، ہم اردو میں اس کا معنی منت کر دیتے ہیں. تو چنانچہ جب یہ مال اللہ نے دیا ہے تو اس میں بھی میرے رب کا تقاضا ہے کہ یہ خرچ اللہ کے نام پر کیجئے تاکہ یہ اللہ کی کیا بنے؟ عبادت بنے اور تمہیں اس پر اجر و ثواب ہو. اب میرے بھائیو ذرا یہاں رک کر ہم سوچیں، یہ جو بدن کے ساتھ ابھی نماز میں ہم نے قیام، رکوع، سجود کیا، یہ کس کا حق تھا؟ اگر یہی کام ہم کسی جن کے لیے، کسی پری کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی پیغمبر کریم کے لیے، کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کے لیے، کسی زندہ کے لیے، کسی میت کے لیے اگر یہ اعمال کریں، رکوع والے، سجود والے، تو ہم نے اس کی عبادت کری کہ نہیں کری؟ یہ اس کی عبادت ہو گئی ہے. حالانکہ عبادت کے لائق صرف کون تھا؟ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے یہ کام کرنا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. ایسے ہی جب اللہ نے مال دیا ہے تو مال میں سے نظر و نیاز بھی کس کے نام پر ہم دیں گے؟ اور یہی قرآن کا مزاج ہے، یہی قرآن کا مسئلہ ہے، یہی قرآن کا مستقل ایک عنوان ہے جو کہ درجنوں آیات بینات کے اندر بیان ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ نہ کرے، اللہ وہ وقت نہ لائے اگر ہم قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار کر بیٹھیں تو ایمان سلامت رہے گا؟ نہیں میرے بھائی، بالکل بھی نہیں رہے گا. اور جہاں درجنوں آیات خدا نخواستہ عقیدے سے نکل جائیں تو وہاں تو اور زیادہ صورتحال گمبھیر ہو جائے گی، بہت خطرے کا معاملہ ہو جائے گا. اس لیے مسئلہ جو میرے رب نے پچھلی آیت میں بیان کیا تھا، فرمایا کہ 4 بڑے بڑے حرام ہیں، ان سے تمہیں بہر صورت بچنا ہوگا، کیونکہ کفار، مشرکین، غیر اللہ کے پجاری ان 4 چیزوں کو حلال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. ایمان والو، جن چیزوں کو کفار مشرکین حلال سمجھ رہے ہیں تم نے ان کو حلال نہیں سمجھنا. فرمائے وہ نجس اور گندی چیزیں ہیں، اور نجس اور گندی چیز یہ ایمان کو زیبا نہیں ہے. یا اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. آیت نمبر کون سی تھی؟ 173. ماشاءاللہ سورۃ البقرہ کی ترجمہ میرے پیارے بھائیوں گھروں میں دیکھا کریں لازمان. فرمایا جو حلال جانور ہے بنا ذبح شرعی کے وہ مر گیا تو وہ مردار ہو گیا. فرمایا انما حرم علیکم، اس کو بھی اللہ نے تم پر کیا کر دیا؟ حرام کر دی. مومن اس کو بھی استعمال نہ کرے، نہ کھائے اسے. والدم، بوقت ذبح جو گردن کی رگوں سے خون بہتا ہے، اس کو بھی اللہ نے تم پر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ نے ایمان والوں پر کیا کر دیا میرے پیارو؟ اس میں کوئی اختلاف ہے کسی کو؟ ان 3 چیزوں میں اختلاف ہے کسی ایمان والے کو؟ تو چوتھی چیز میں اختلاف کیوں ہے؟ ہمیں اس کو بھی یعنی دل و جان سے قبول کرنا پڑے گا. جب ان 3 چیزوں کو دل و جان سے حرام قبول کیا ہم نے کہ یا اللہ یہ حرام ہے، ہم اس کے قریب، عقیدے کے اعتبار سے ہم نے اس کو حرام مان لیا. جب عقیدے میں حرام آ گیا تو عمل میں تو یقیناً اس کو ہم نہیں لا سکتے. کون مسلمان ہے جو خنزیر کھانا پسند کرے، خون کھانا پسند کرے، مردار کھانا پسند کرے؟ کوئی نہیں. تو فرمائے چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے سوا کسی کے نام منسوب کیا جائے اس کی تعظیم کرتے ہوئے، نظر اللہ، نیاز، جی ہمارے ہاں بہت سارے جملے مروج ہیں، اللہ معاف فرمائے. مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر وہ جملے مروج ہو چکے ہیں جو صریح ایمان کے خلاف ہیں، صریح ایمان کے خلاف ہے. فرمایا اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز، اس کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. یہ مسئلہ بیان ہو گیا. ایمان سے بتائیں یہ مسئلہ ہر طبیعت کے موافق ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. ہر طبیعت کے موافق کہاں ہے؟ بلکہ یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر تو بہت ساری بیماریاں یہ موجود ہیں.
بہت سارے نفوس بیمار ہیں اس بیماری کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی علماء پر. بھائی خدا کے لیے سمجھنا بات کو, علماء پر ذمہ داری ڈالی. یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے اور بڑے جگر کی ضرورت ہے, سننے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے. تو فرمایا اب بیان کرنا سننے سے زیادہ مشکل ہے. سننے والوں, مجھے کیا پتا کہ یہ مجمع بیٹھا ہے کون دل سے سن رہا ہے کون دل سے نہیں سن رہا ہے, لیکن بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. لیکن بیان کرنے والا تو سامنے ہے نا. بیان کرنے والا جو بیان کرے گا اس کے الفاظ تو بالکل واضح ہیں. تو اس لیے سننے سے بیان کرنا زیادہ مشکل ہے. تو سننے والوں پر تو صرف ماننے کی ذمہ داری ہے, مگر بیان کرنے والوں پر اعلانیہ طور پر اس کو بیان کی ذمہ داری ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ علماء ہے. وہ علماء. فرمایا جن علماء نے یہ مسئلہ حق بیان کیا, سبحان اللہ, قرآن مجید نے ان علماء کی تعریف کی ہے جو اللہ کی کتاب کو, میرے نبی کی شریعت کو اور دین اسلام کی ضروریات کو جو امت کے سامنے عیاں کرتے ہیں. ان کے متعلق قرآن مجید نے کیا کیا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا ان علماء کے مقابلے میں غیر علماء کہاں ہیں؟ یہ علماء شان میں بہت اونچے ہیں. فرمایا ساری دنیا غیر علماء سے بھر جائے, یعنی یہ علماء نہیں ہیں, ساری دنیا عوام الناس سے بھر جائے, ایک اگر احقاق حق کا عالم موجود ہے تو ساری دنیا ایک پلڑے میں, اور ایک عالم جو اللہ کی شریعت کو کھول کر بیان کرتا ہے وہ ایک طرف, پھر بھی مقابلہ. اس کی وجہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء حق جو ہیں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث ہیں. کوئی باپ کا وارث بن رہا ہے, کوئی دادا کا وارث بن رہا ہے, کوئی ماں کا وارث بن رہا ہے, ہاں جی, اولاد والدین کی وارث بن رہی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا وارث نہیں ہے. کہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور میرے نبی کی ڈائریکٹ وراثت کا وارث کون بن گیا؟ اہل حق عالم. اہل حق یاد رکھنا, ہر عالم نہیں, اہل حق ضرور ہے, جس نے اللہ اور اس کے نبی کے دین کو امت کے سامنے کھول کے بیان کیا ہے. حق کو حق جانا, ناحق کو ناحق جانا, اور حق سے پردے ہٹا دیے, اٹھا دیے, اور لوگوں کے سامنے بغیر کسی ملامت کی پرواہ کیے حق بیان کر دیے. اور پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا انما, بڑی قیمتی بات. یہ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں حقیقت ہے میں اس میں ڈوب جاتا ہوں, ڈوب کے سوچتا ہوں, اس میں سوچتا ہوں, مفسرین کو پڑھتا ہوں اس آیت پر. کیا با کمال آیت ہے قرآن کی, کتنی تسلی بخش ہے. میرے رب نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اگر فرق کرنا چاہتے ہو نا, فرق کرنا چاہتے ہو اہل حق اور اہل باطل میں, تو فرمایا اصل علماء وہی ہیں جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتے, اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ کے بندوں میں علماء تو وہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. علم پہاڑ جتنا ہو لیکن دل میں خدا کا خوف نہ ہو, یا علم پہ عمل نہ ہو, یا علم عقیدے میں نہ ہو. علم کچھ ہو, نظریات کچھ ہوں, علم کچھ ہو, عمل کچھ ہو, قول کچھ ہو, فعل کچھ ہو, تو میرے بھائیو یہ معاملات بھی بڑے خطرناک ہیں. لیکن اہل حق علماء ان کا بڑا مقام ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل حق علماء جن کے پاس علم ہے اور اہل حق ہیں, اہل حق سمجھیے جنہوں نے شریعت کے خلاف کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا, شریعت کے خلاف انہوں نے امت کی رہنمائی نہیں کی, حق بتایا. فرمایا وہ علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے سچے وارث ہیں. کسی نے سوال اٹھایا, حضرت بعض علماء ہیں, اہل حق بھی ہیں, لیکن عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ عمل میں کمزور ہیں, عمل میں کمزور ہیں, ان سے گناہ ہوتے ہیں. آخر علماء بھی تو بشر ہیں نا بھائی, کیا ہیں؟ معصوم تو نہیں ہوتے نا, حضرت غلطیاں ہوتی ہیں ان سے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علماء پھر بھی علماء ہیں
بھلے ان کے عمل میں چیز نہیں ہے، وہ گناہگار ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ادب احترام امت پر لازم ہے۔ مثال زبردست دی، فرمانے لگے کہ وہ جو عالم ہے وہ علم کا دعوے دار ہے، عمل کا دعوے دار، یعنی امت کے سامنے یہ تو نہیں کہتا نا کہ بھئی میری تہجد ہے، میرے نوافل ہیں، میرے ذکر اذکار ہیں، میری نمازیں ہیں، میرا یہ ہے وہ ہے، لہذا تم مجھے ولی اللہ مانو۔ نہیں، عالم ولایت کا دعوے دار نہیں ہے، بلکہ وہ علم کا دعوے دار ہے، اور امت کو فائدہ بھی علماء کے علم سے ہے۔ کس سے ہے؟ علم۔ جب وہ دعوے داری علم کا ہے تو امت کو ضرورت کیا ہے؟ اس کے علم سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ہمارے ہاں معافی نہیں ہے یار، عالم ہو کر ہوٹل پہ چائے پیتا ہے، عالم ہو کر ٹھیلے پہ چھولے کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، عالم ہے بھائی، فلاں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، عالم ہے بھائی۔ ارے میرے بھائی، اسی مخلوق میں سے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، اسی دنیا میں رہنا ہے۔ لوگ علماء کے نبیوں کو معاف نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے ما لہذا الرسول، فرمایا کفار کہنے لگے یہ کیسے پیغمبر ہیں، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، دیکھو جی کھانا بھی کھاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے، اور دیکھو تو بازاروں میں بھی چلتے نظر آتے ہیں۔ جی وہ پیغمبر ہو اور بازاروں میں گھومے، زیب نہیں دیتا۔ میرے رب نے 18ویں پارے کی آخری آیت کے اندر اس بات کا جواب دیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے، انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ بھی کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے، بازاروں میں بھی۔ تو معلوم ہوا کہ اصل جو ہے نا، ایک ایک چیز، ہر چیز کمزوری تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم کمزوریاں ڈھونڈنے کے عادی ہو چکے ہیں، کمزوریاں، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ شیطان نے اتنے ہمارے مغز بھر دیے ہوتے ہیں، اتنے بھر دیے ہوتے ہیں کہ ہم بے لاگ اپنی زبانیں استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے خدا کے بندو، حساب تمہاری قبر میں تم سے امام مسجد کا نہیں لیا جائے گا، سمجھ آ گئی نا؟ اپنی قبر میں حساب اپنا دینا۔ ہاں جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں، یقیناً بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آج کی یہ آیات ہمیں بتائیں گی کہ علماء کرام کا یہ مقام کتنا حساس اور خطرناک ہے۔ جہاں مقام عظیم ہے وہاں خطرناک بھی ہے۔ جہاز جو ہوتا ہے سواری کے اعتبار سے کتنا زبردست ہے، کتنا جلدی پرواز کر کے سفر طے کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن فضا میں معلق ہوتا ہے، قدم قدم پہ حادثے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ قدم قدم پہ پرواز تو کر رہا ہے، لیکن قدم قدم پہ حادثے کا بھی خطرہ ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں مقام بہت بلند ہے، تو اس طریقہ سے خطرناک اور حساس بھی زیادہ ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ علماء، وہ لوگ جو چھپاتے رہتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے۔ کیا؟ پچھلی آیت کے مسئلے کی طرف اشارہ ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حلال، قرآن کا آپس میں تعلق ہے بھائی، ساتھ ہی پیچھے مسئلہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کا آیا۔ وہ علماء جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حلال بتاتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو حرام نہیں بتاتے، اس کی قباحت اور شناعت اور برائی کو بیان نہیں کرتے، تو وہ اللہ کی کتاب کے مسئلے کو چھپاتے ہیں۔ جی وجہ کیا ہے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا اس کے بدلے میں لیتے ہیں مول تھوڑا سا، مال چاہیے، نذرانے شکرانے چاہیے، مول ثمنًا قلیلا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ثمن قلیل تو نہیں لیتے، وہ تو کروڑوں لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ لینڈ کروزروں کی چابیاں مل جاتی ہیں، بنگلے کوٹھیاں مل جاتے ہیں، گدی چمک جائے تو پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ مسئلہ حق کا چھپایا، اپنی گیدرنگ میں اضافہ کیا، مریدوں میں اضافہ کیا، متوسلین اور متعلقین میں اضافہ کیا، سمجھ آ گئی ہے؟ جاگیرداروں اور دنیا داروں سے اونچے تعلقات بنائے، صرف کیا ہے کہ میرے پاس مال آئے، اور اپنی جبہ و دستار سے متاثر کر کے لوگوں کو، اپنی شخصیت سے متاثر کر کے لوگوں کے مال حاصل کرنے کی کاوش کرتا ہے اور حق مسئلے پر پردے ڈالتا ہے، تو وہ ثمن قلیل تو نہیں لیتا۔ حضرات علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تھوڑا مول سے مراد یہ نہیں ہے پیسہ تھوڑا لیتے ہیں، بلکہ اشارہ اللہ نے فرما دیا کہ حق چھپا کر، قرآن کے احکامات چھپا کر، ساری دنیا کی دولتیں بھی اگر اس کی گود میں رکھ دی جائیں تو اللہ کی نظر میں وہ کھوٹے ٹکے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر۔ ارے دین کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت؟
دین کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے کہ اس نے دین کو قربان کیا اور دنیا سے تعلق جوڑا، دنیا حاصل کی ہے۔ میرے رب نے آگے بتا دیا، مت سمجھو کہ ہم نے جناب علی دعوتیں اڑا لیں، مت سمجھو کہ ہم نے مال کھا لیا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا یہ حق کے بدلے میں حق چھپا کر جو مال وصول کرتے ہیں، یہ نہ سمجھے مال کھایا۔ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ٹھونس رہے ہیں۔ جہنم کی، یا اللہ یہ تو بریانی کھاتے ہیں، آگ کدھر ہے؟ تو اصل میں اس کا انجام آگ ہے، انجام آگ ہے۔ دن قیامت کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہوگی اور پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے، اس میں جہنم کے انگارے دہک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کا حشر یہ ہوگا اللہ کے حضور، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا میں تو یہ ہوتا تھا کہ ان سے ٹائم لینا پڑتا تھا لوگوں کو، ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے تھے۔ میرے رب نے فرمایا حق چھپانے کی پاداش میں، دین کے احکامات کو چھپانے کی پاداش میں میں اللہ ان سے ایسا ناراض ہوا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے قیامت کے دن کلام ہی نہیں کرے گا۔ کلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ بات ہی نہیں کرے گا، اس سے مراد ہے رحیمانہ کلام نہیں ہوگی، مہربانی کی بات نہیں ہوگی، ان کے دل کی تسلی کی اللہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ بلکہ ایک اور مقام پر آیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب یہ جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے۔ پہلے تو فرشتوں سے کہیں گے جہنم کے داروغوں کو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ سے سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما لے، جہنم سے نکال لے۔ ان کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بات کریں گے تو اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ قرآن کے الفاظ ہیں اخسؤوا فیہا، بڑا سخت لفظ ہے قرآن کا، بڑا سخت معنی اردو میں اس کے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ جہنم میں۔ اخسؤوا فیہا، یہ عربی کے اندر اخسا یہ کسی کتے کو دھتکارنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ ان کو کریں گے جہنمیوں کو اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بھائیو ایمان سے بتائیں یہ اللہ کی ناراضگی کا انداز ہے، رضامندی کا انداز ہے؟ اللہ سخت ناراض ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس منظر میں محفوظ و معمون رکھیں، اللہ اس موقع پر حفاظت فرمائیں، اللہ اہل حق کا ساتھ نصیب فرمائیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ کتنی سزائیں آ گئی ہیں۔ نمبر 1، پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہیں گے اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ کس سے؟ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کا حرام کھا کھا کر اپنا اندر ناپاک کیا تھا، اللہ ان کو معاف کر کے پاک، معافی نہیں ہوگی اس گناہ پر، دن قیامت کی معافی نہیں ہوگی اگر دنیا میں معافی مانگ کر اس سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل نہیں کی تو اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 4، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ علیم اے مؤلم، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دینے والا عذاب۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک دن میں جہنمیوں کو 70,000 مرتبہ جہنم میں ڈالا جائے گا، 70,000 مرتبہ نکالا جائے گا۔ کیسے؟ ان کفار کو، اللہ کے دشمنوں کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جل کے راکھ ہو جائیں گے، کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان کو نکالا جائے گا۔ موت تو آئے گی نہیں، آب حیات میں غسل دیا جائے گا تو پھر اسی طرح چمڑا، گوشت، سب کچھ اگ آئے گا، پھر ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم، جب چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، پھر ہم اور چمڑے چڑھا دیں گے، اور چمڑے۔ اصل کیا ہے کہ یہ اصل تو اندر روح تھی نا جس کو ایذا پہنچانا مقصود ہے، تکلیف اور درد پہنچانا مقصود ہے، اوپر یہ بدن جو تھا یہ تو جیل خانہ ہے۔ جیسے جیل خانے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، قیدی تبدیل نہیں ہوتے، وہی قیدی ہوتا ہے، اس کے جیل خانے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، قید خانے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ چمڑا چڑھاتے رہیں گے اور یہ جلتا رہے گا۔ میرے بھائیو ایمان سے بتائیں کتنی بڑی سزا ہے، قابل برداشت ہے؟
آپ کہیں گے جی اتنا سخت مسئلہ ہے، اتنا ذمہ داری والا مسئلہ ہے؟ فرمایا ہاں، پیچھے جو مسئلہ بیان ہو چکا وہ مسئلہ اگر بیان نہیں کیا، کون سا مسئلہ؟ غیر اللہ کی نظر و نیاز، بس کیا ہے؟ سارے بولو بھائی، اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کے نام پر بھی منت ماننا، نظر دینا، نیاز دینا، یہ کیا ہے؟ اور عام حرام نہیں ہے، 3 حرام بیان کیے، مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت، اس کے بعد یہ حرام، تو یہ حسر میں کیا مطلب ہے؟ یہ 3 بھی حرام ہے، لیکن ان سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے، باقی چیزوں میں شرک نہیں تھا۔ خنزیر کا گوشت حرام تھا لیکن اس میں شرک، وہ نجاست کی وجہ سے حرام تھا، خون نجاست کی وجہ سے حرام تھا، مردار نجاست کی وجہ سے حرام تھا، اور یہ اس لیے بڑا حرام ہے کہ اس کے اندر کیا آ گیا؟ شرک آ گیا، یہ شرک کی نجاست۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، سورہ توبہ کے اندر آیت ہے، اے ایمان والو شرک کرنے والے نجس ہیں، نجس ناپاک ہیں، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جن علماء نے اس مسئلے کو مانا نہیں ان کی بھی یہی سزا، اور جن علماء نے اس مسئلے کو چھپایا دنیاوی غرض و غایت کے لیے ان کی بھی یہی سزا۔ اصلاً تو یہ آیت یہود کے علماء کے لیے تھی، عنوان یہود کا چل رہا تھا، چونکہ تورات کے اندر بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام قرار دیا، انہوں نے اس پر پردے ڈالے، ان کے لیے اولاً یہی حکم ہے، لیکن عموم ہے، عموم اس امت کے وہ علماء بھی اس آیت کے اندر شامل ہیں جو قرآن مجید کے احکامات پر پردے ڈالتے ہیں۔ اچھا پتہ ہے حجت کیا پیش کی جاتی ہے؟ بادشاہ ابھی جو ہے نا فضا سازگار نہیں ہے، یہ مسئلے ہم ابھی اس لیے بیان نہیں کرتے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا یہ جو آنے والا دور ہے وہ زیادہ فتنے کا ہے یا گزرا ہوا دور فتنے کا تھا؟ میرے بھائیوں جو کل آنے والا ہے نا، یہ کل گزرے ہوئے سے زیادہ خطرناک ہوگا جو کل آنے والا ہے، اس لیے سنبھلنا ہے، آج سنبھل جائیں، ممکن ہے کل سنبھلنے کا موقع نہ مل پائے۔ حالات سازگار کیسے ہوں گے؟ حالات کو کسی نے ٹرے میں سجا کے نہیں سامنے لا کے سازگار بنا کے رکھ دینا۔ میرے بھائیوں جس بھی ممبر و محراب میں قرآن و سنت کے رنگ میں دعوت بیان کرنا شروع کی جائے گی، قرآن و سنت کے احکام و مسائل بیان کرنا شروع کیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی مجمع میں فضا سازگار کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ممبر ہی گونگا ہو، ممبر سے آواز ہی نہ لگے میرے بھائیوں حق مسئلے کی، اور جتنی گمراہی کے معاملات ہیں ان کو بے نقاب ہی نہ کیا جائے، تو کیا خیال ہے کبھی امت میں ہدایت پھیل سکتی ہے؟ لیکن خدا کی قسم میں معذرت چاہتا ہوں میرے بھائی، اس میں آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ احباب وقت دیتے ہیں، آتے ہیں، اس طرح مسجدیں بھری ہوتی ہیں جمعوں میں، جمعہ کے خطبوں میں مسجدیں بھری ہیں، لوگ آ رہے ہیں، یہ ذمہ داری ممبر و محراب کی ہے۔ یہ میں اس آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، علماء کا جس طرح مقام اللہ نے بڑا بنایا ہے اس طرح ذمہ داریاں بھی بڑی بنائی ہیں۔ جب علماء یہ مسئلہ بیان کر دیں اور آپ کے کانوں میں پڑ جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی کہ اب ہمیں حق بات معلوم ہو چکی ہے، اب اگر حق کو نہ مانا تو پھر ان کے ساتھ بھی معاملات وہی ہیں جو اس طرف حالات تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا، کہیں اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے انداز میں ڈنڈا دکھا کے بھی بات سمجھاتے ہیں، باز آ جاؤ ورنہ خیر نہیں ہے، تو یہاں زجر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے میرے رب نے مزید اس مسئلے کو کھولا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا 2 قصور کیے انہوں نے ان سزاؤں کی وجہ، 2 قصور۔ نمبر 1 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو بالہدی، ہدایت دے کر، جو ان کے پاس ہدایت تھی وہ ہدایت بدلے میں دے دی، جیسے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، پیسے دی اور چیز لے لی۔ فرمایا ان کے پاس جو پیدائشی طور پر فطری ہدایت تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی کافر بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے پاس فطری طور پر ہدایت موجود ہے۔
फितरी तौर पे वो हिदायत पर है, समझदार होता गया, अब ये बागी होना शुरू हो गया। तो कुरान मजीद ने क्या कहा, ये वो लोग हैं कि इन्होंने खरीद लिया गुमराही को हिदायत देकर, जो इनके पास हिदायत थी उसको इस्तेमाल किया, गुमराही ले ली। नंबर 2, वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और अजाब ले लिया है बख्शिश देकर, बख्शिश देकर। जो हिदायत थी चूंकि उसका अंजाम बख्शिश थी, अगर हिदायत पे रह जाते तो अंजाम क्या नसीब होता, बख्शिश। इन्होंने हिदायत दे दी, गुमराही ले ली, अंजाम भी बदल गया, अंजाम भी बदल गया। जब गुमराही ले ली है तो अब मग़फ़िरत नहीं मिल सकती, वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, अब अज़ाब मिलेगा। आगे मेरे रब ने फरमाया फमा अस्बरहुम अलन नार, फेल ताज्जुब है, मा अस्बरहुम अलन नार ए मा अशजअहुम अलन नार। मेरे रब ने ताज्जुब किया, हाय कितने दलेर हुए बैठे हैं जहन्नम की आग पर। फरमाया मैं अल्लाह जहन्नम के डरावे सुनाता हूं और इनको खौफ भी नहीं आता। मा अस्बरहुम अलन नार, फिर भी दुनिया से दिल लगा रखा है, फिर भी माल 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 की बोली बोले जा रहे हैं, फिर भी नजराने 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 और दुनिया की दौड़ में लगे हैं। और फरमाया इनको जहन्नम की आग से खौफ ही नहीं आता। ज़ालिका, फरमाया ये सब सजाएं, ज़ालिका, ये देखना अब नतीजा, या अल्लाह ये सजाएं क्यों मिली। फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने किताब नाजिल फरमाई थी बिल हक़ ए बिइज़हारिल हक़, अल्लाह ने कुरान उतारा था ताकि इसके ज़रिए हक़ मसले का इजहार करें। क्या करें, कुरान क्यों आया था, ताकि उलमाए किराम कुरान पढ़ पढ़ के हक़ मसले का इजहार करें। खुदा की कसम, इजहार शुरू कर दें, दिल इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, अल्लाह दिल से गैर का खौफ ही निकाल देते। और अगर हक छुपाना शुरू कर देंगे, दिल इतना कमजोर होगा, इतना बंदा बुज़दिल हो जाएगा कि फिर छोटी छोटी चीजों से भी इंसान को खौफ आएगा। समझ आ गई है। और अगर हक का मुतलाशी हक के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर मौत इसका खिलौना है, मौत इसको खिलौना है। फिर ये मौत से दिल बहलाता है, मौत के तज़किरे से फिर ये दिल बहलाता है, क्योंकि ताल्लुक किससे जुड़ गया है, अल्लाह से। और हदीस में आया तोहफतुल मोमिनिल मौत, फरमाया मोमिन के लिए अल्लाह की जानिब से जो सबसे बड़ा गिफ्ट है, तोहफा है, वो मौत का तोहफा है। क्या है भाई, आज हम मौत के नाम से डरते हैं, लरजते हैं कि मौत आगे है, क्या होगा। नहीं, ये मौत आएगी तो रब से मुलाकात होगी, ये मौत आएगी तो मेरे नबी का दीदार नसीब होगा, ये मौत आएगी तो जन्नत के नज़ारे होंगे। तो मौत तोहफा हुई कि ना हुई, लेकिन किसके लिए, सिर्फ मोमिन के लिए। काफिर के लिए तो खतरनाक मोड़ है मौत का, इसके बाद अजाब ही अजाब हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया ये इसलिए सजाएं मिलेंगी कि अल्लाह ताला ने किताब नाजिल फरमाई बिल हक़ ए बिइज़हारिल हक़। तफसीर मदारे में फरमाया हक मसला जाहिर करने के लिए। हक मसला क्या था, गैरुल्लाह की नजर नियाज जायज़, ये हक मसला था। पीछे जो बयान हुआ साथ ही फरमाई इस मसले को बयान करते व इन। अच्छा या अल्लाह, ये उलमा से तो दुनिया भरी पड़ी है, जब ये सारे एक ही किताबें पढ़ते हैं, एक ही कुरान है, एक ही हदीस की किताबें हैं, तो या अल्लाह ये फिर इख्तलाफ कहाँ आया। फरमाया व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताब, वो उलमा, वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ पैदा किया किताब के अंदर, अल्लाह की किताब के अहकामात के अंदर, शरीयत के अहकाम व मसाइल के अंदर इख्तिलाफ पैदा किया, उनके पास दलील नहीं थी। फरमाया इल्म की वजह से नहीं किया कि भाई उनके पास कोई इल्मी दलीलें थीं, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, फरमाया ये इसलिए कि ज़िद में बहुत दूर जा पड़े हैं। किस में, आज हम कहते हैं ना जी उस तरफ ही तो बड़े बड़े उलमा हैं, फलां भी तो बड़ा आलिम है, फलां भी बड़ा आलिम है, लेकिन हम उनके पास जाके कहते हैं नहीं जी सब कुछ जायज़ है, सब कुछ ठीक है, जबकि हम कुरान देखते हैं तो वो ठीक और जायज़ नहीं होता है। तो ये क्या मसला है। असल बात यह है कि हक पे इतने पर्दे डाले, अब हक बताते हैं तो सब कुछ छिनता है, लिहाजा जिद पे उतर आए हैं। ये जिद जो है ना, अल्लाह ताला जिद से बचाए। अवाम की जिद भी खतरनाक है, लेकिन उलमा की जिद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। समझ आ गई है। एक आम बंदा जिद पे उतर आए तो अपनी जात का नुकसान करेगा, एक आलिम अगर जिद पे खड़ा हो जाए तो वो उम्मत का बेड़ा गर्क करेगा। इसलिए लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, दिल में जिद नहीं, अल्लाह से इनाबत मांगनी है। ऐ मेरे अल्लाह हमारे दिल में इनाबत पैदा फरमा दे, या अल्लाह हमें हक का रास्ता दिखा दे, अल्लाह हमें हक के साथ जोड़ दे और तहक़ीक़ का दामन मत छोड़ें।
قرآن و سنت کے ذریعے تحقیق جاری رکھیں، تحقیق جاری رکھیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی نہیں جناب، ہم نے تو اپنی مسجد کے امام صاحب کے علاوہ کسی سے مسئلہ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ جیسے بھائی میری گلی کے نکڑ پہ جو ڈاکٹر چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھا ہے، میں نے تو اپنے مریض کے دل کا آپریشن بھی اسی سے کرانا ہے، میں تو چھوٹے سے لے کر بڑا علاج اسی سے کرانا ہے۔ کوئی کہے گا ارے خدا کے بندے، یہ عام چھوٹا موٹا سا ڈسپینسر ہے، آپ لے جائیں اس کو فلاں بڑے ہاسپٹل میں، اس کو کارڈیو لے جائیں، وہاں علاج ہوگا۔ اور یہ کہے نہیں بھائی میرا اسی پہ یقین ہے، اسی سے ہی بائی پاس کرواؤں گا، اسے عقل مند کہیں گے یا نادان کہیں گے جی؟ اور یہ کیا معاملہ ہے؟ جب شریعت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے، جس کے منہ پہ اگر داڑھی ہے ہم نے اسی کو مولوی سمجھ کے مسئلہ پوچھ لیا، اور جس تک رسائی تھی بس اسی سے پوچھ کے ختم۔ بھائی اختلاف نظر آ رہا ہے تو اب چاہیے کیا تھا کہ بڑے ڈاکٹر کی طرف جاتے۔ ایک ڈاکٹر نے ایک مرض بتائی، دوسرے نے دوسری مرض بتا دی، تیسرے نے الگ بتا دی، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، کسی پروفیسر ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ اصل بات ڈائگنوز ہو جائے، اصل بیماری ہاتھ میں آ جائے۔ ایسے ہی اگر مسئلے کا کہیں اختلاف نظر آئے تو پھر بڑی سطح پہ علماء کے پاس جائیں، بڑے علماء کے پاس جائیں، جو مفتیان کرام بڑے علماء بیٹھے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، جن کو اللہ نے فقاہت نصیب کی ہے، قرآن و سنت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ادراک نصیب کیا ہے، پھر ان کے پاس جائیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ چند دن کی زندگی ہے اور یہ اصل امانت ہے آخرت کی۔ یہ زندگی امانت کس چیز کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ اور اگر رات ایک شیخ کی مجلس میں تھے ہم، بڑی قیمتی بات کی انہوں نے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو انسان اعمال کرتا ہے نا، اعمال، اس کی قبر کا جو گڑھا ہے وہ اس کے اعمال کا صندوق ہے۔ اعمال کا، اچھے اعمال کیے تو وہ صندوق اس نے اچھائیوں کا بھر کے رکھا ہے، وہیں جانا ہے، وہیں رہنا ہے۔ اور اگر اس نے وہاں اپنے لیے انگارے بھیج رکھے ہیں اور اپنی قبر کو انگاروں کا صندوق بن کے بھر رکھا ہے تو میرے بھائیو ایک سانس، ایک لمحہ بھی چین نصیب ہوگا اس کو، سمجھا؟ تو اس لیے کیا ہے، یہ جو قبر کا صندوق ہے میرے بھائیو، اس کو ہم ہدایت کے پھولوں کی سیج بنائیں انشاءاللہ اپنے لیے۔ کیا کرنا ہے جی؟ ہدایت کے پھولوں کی سیج بنائیں، آنکھیں بند کر کے نہ چلیں۔ تعلیم کا دور ہے، پڑھا لکھا دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور الحمدللہ یہ تو ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، الحمدللہ دنیا میں اکثر ممالک میں آپ کی اس مسجد میں ہونے والا درس پہنچ رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں میسیجز آنا شروع ہو رہے ہیں، گروپ ہیں ماشاءاللہ، ساتھی کتنے گروپ چلا رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے میسج آ رہا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، مجھے ابھی 2-3 دنوں کے اندر کوئی میرے خیال میں 100 کے قریب یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ صرف علماء کرام کے وائس میسج آئے ہیں کہ جو ماشاءاللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ علی ذالک، اللہ اس کو مزید اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اس کو پوری امت کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیں۔ اس چھوٹی سی جگہ سے اٹھنے والی آواز اللہ کرے پوری دنیا میں ہدایت کا نور بن جائے۔ میرے بھائیو ایک بندہ بھی اگر میری آپ کی محنت سے جہنم سے بچ گیا، ہماری آخرت سنور گئی، نہیں سنور گئی، انشاءاللہ سنور جائے۔ کتنے علماء کے وائس میسج آئے جن میں عمومی طور پر ایک ہی بات تھی کہ جی ہم انتظار میں ہوتے ہیں، درس آتا ہے، ہم یہی تفسیر سن کر صبح مدارس میں طلباء کو پڑھا دیتے ہیں، ہم یہی درس سن کر درس دے دیتے ہیں، یہی بیان سن کر ہم جمعوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ میرے رب کا احسان ہے۔ کس کا؟ خدا کی قسم میں بڑائی نہیں کر رہا ہوں، اللہ وہ وقت بھی نہ لائے، لیکن تحدیث بن نعمت الحمدللہ، آپ بھی کہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور اخلاص نصیب فرمائے، اللہ اور ترقیاں۔ لیکن بس اتنی سی دعا ہے، اللہ جب تک زندہ رکھیں تو حق پہ قائم رکھیں اور اس زبان پہ حق جاری رکھیں، آمین کہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔